بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں پر موجود ہوں دی H&I نیوز کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارا پروگرام ہے حقائق کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ نہ صرف آزاد کشمیر کے لیے ایک ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک مصنف کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ایک تحریک آزادی کشمیر کے بانی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انتھک اور جدوجہد کی انہوں نے، اپنی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر پر وقف کر دی۔ تو نہ صرف وہ آزاد کشمیر کے اندر بلکہ دنیا بھر کے کامریڈز کے لیے، جو آزادی پسند لوگ ہیں، جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، جو اچھے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے رابر ہیں۔ تو میں بغیر یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وادی پناہ خریٹا کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انگلینڈ کے اندر انہوں نے 22 سال قید و بند کے اندر گزارے، صرف اور صرف تحریک آزادی کشمیر کو مزید پروان چڑھانے کے لیے۔ یہ کچھ ایسے گناہوں کا انہوں نے کفارہ ادا کیا جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو میری مراد جناب عبدالقیوم راجہ صاحب موجود ہیں، نیشنلسٹ ہیں، جو حق کے خود ارادیت کے عظیم سپہ سالار ہیں اور عظیم لیڈر ہیں۔ حق کے خود ارادیت کے حوالے سے حریت کانفرنس کے عظیم رہنما ہیں۔ تو عبدالقیوم راجہ صاحب تھوڑی دیر کے تک میرے ساتھ لائیو ہو جائیں گے۔ جی عبدالقیوم راجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں، اور جی بہت شکریہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ جیسے لوگوں کو ہم اس پلیٹ فارم پر لا کر۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ دنیا کے سامنے لائیں گے، اور ساتھ ہی آپ چونکہ آپ نے جس طرح سے کام کیا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور باقی شعبوں میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو اویئرنیس ہو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اور ان کی جو وہ جڑے ہیں اس تحریک کے کاج کے حوالے سے۔ اور جو آپ نے جس طرح سے خطابات دیے بارز میں، اور جس طرح سے آپ نے کتابیں لکھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت خدمات ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ اگر اپنا تعارف اپنی زبانی کرائیں، تاکہ جو آپ نے کب سٹارٹ کیا جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ آپ لازمی بات ہے کہ آپ شروع میں تحریک کے ساتھ منسلک نہیں تھے، اور بعد میں آپ نے زمانہ تعلیمی علمی میں کے ساتھ آپ تو اسٹوڈنٹ کے طور پر جانے جاتے تھے، آپ کی خدمات، لیکن اس کے بعد آپ نے جو تحریک کا کام شروع کیا، جو جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ جڑے، وہ کیسے ہوا اور آپ نے کب شروع کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابرار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ میں تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کیسے جڑا، دراصل بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی چونکہ ہم LOC کے نزدیک رہتے ہیں، میں ایک کشمیری ہوں، اور کشمیری ہونے کے ناطے اور پھر خاص کر چونکہ LOC کے متاثرین میں سے ہونے کے ناطے ہمیں تو مسئلہ کشمیر اور اس کے جو اثرات ہیں کشمیری عوام پر، اس سے ہم بخوبی آگاہ تھے بچپن سے ہی۔ لیکن جب میں تقریباً بہت کم عمر میں یورپ چلا گیا تھا، اور وہاں جا کر پھر مجھے احساس ہوا، خاص کر جب میں نے جرمنی کی تاریخ اور وہاں کی سیاست پر نظر دوڑائی، وہاں کچھ اچھے دوست ملے، اور مجھے احساس پیدا ہوا کہ اپنے ملک سے بھاگ کر جانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن کے لیے کوئی بڑی جو خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ جرمنوں کی اس بات سے میں بہت متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنے ہی ملک میں رہ کر اپنے ملک کو دوبارہ ایک ڈھیر سے ایک پھول کی مانند جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا۔ اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں کہ اتنے میں نے مقبول بٹ، شہید کی بیٹی لبنہ بٹ
جو اس وقت 14 سال کی تھیں، اور میں بھی یہی کچھ 20-21 سال کا نوجوان تھا۔ تو ان کا انٹرویو میں نے پڑھا کہ میرے والد کو پھانسی ہونے والی ہے، اور کشمیری میرے ابو کی جان بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو لبنہ 14 سالہ لبنہ کے اس سوال نے مجھے تحریک آزادی کشمیر کی طرف مزید مائل کیا، اور میں نے وہاں پر مقبول بٹ کی جان بخشی کے لیے سیاسی اور سفارتی جدوجہد شروع کر دی، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ میرا ساتھ یورپ کے طالب علموں نے دیا، چونکہ وہاں میں نے پہلے جرمنی میں، اور پھر جرمنی میں وہاں لینگویج کورس کر رہا تھا، پھر فرانس میں بھی میں نے وہاں دوبارہ تعلیم شروع کر دی تھی۔ تو یورپ کے جو طالب علم تھے ان سے میں نے بات کی، تو یہ جدوجہد جو ہے نا مقبول بٹ کی جان بخشی کے لیے شروع کی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ امان اللہ خان برطانیہ سے ہمیں ملنے کے لیے جرمنی آئے، تو انہوں نے پھر باقاعدہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں شمولیت کی دعوت دی۔ تو بات چیت کے بعد جو ہے نا وہ ہم اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ بعد میں پھر یہ ہے کہ مقبول بٹ کی جو سیاسی اور سفارتی کوششیں تھیں ان کی جان بخشی کے لیے، وہ بار ثابت نہ ہو سکیں، تو وہاں برطانیہ میں کشمیری نوجوانوں نے مقبول بٹ کی رہائی کے لیے بھارتی سفارتکار مہاترے جو وہاں پر ڈپٹی کمشنر تھا اس کو گرفتار کیا اور مقبول بٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ تو اس میں مجھے بھی سازش میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ برطانوی حکومت میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت تو پیش نہ کر سکی، لیکن یہ ہے کہ خفیہ طور پر مجھے اور میرے ساتھی ریاض ملک کو سزائیں دی گئی۔ اس کے بعد برطانیہ میں یورپ میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ میں تحریک آزادی میں شامل ہوا۔ جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ میں کیسے شامل ہوا، تو یہ مختصر سی جو ہے نا وضاحت ایک تفصیل ہے میرے تحریک آزادی کشمیر میں شامل ہونے کی۔ جی، بہت انسپائریشنل سٹوری آپ کی، کیونکہ آپ پہلے تحریک کے ساتھ وابستہ نہیں تھے۔ ایک جو رہنما ہیں مقبول بٹ شہید صاحب، جو تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں ہیں، جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشی اور جنہوں نے خود مختار نظریہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے موٹیویٹ ہوئے، یہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑی جو سٹوری ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو ایک تو آپ تحریک کا کام کر رہے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ مقبول بٹ شہید صاحب کا زندہ رہنا، زیادہ عرصہ زندہ رہنا، یہ تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ وہ لیڈر جس نے اپنی زندگی جو تحریک کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اس کی جب پھانسی کا اس پر جب سزاؤں کا اور من گڑھ جو کالے جو ہوا عدالتوں نے ان کو سزا قرار دی، تو ان کی بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ تحریک جو جموں کشمیر کے لوگ ایسے شخص کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے کہ کیا آپ ہمارے والد صاحب کی مدد نہیں کریں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کو ساری زندگی کو قید و بند کے اندر گزارا اور پھر تحریک کے لیے کام کیا۔ تو یہ سچی بات یہ ہے کہ آپ کی اس سٹوری، اس جو انسپائریشنل سٹوری نے بہت ہمیں بھی انسپائر کیا کہ سچی بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے آغاز کیا اپنی تحریک کا اور جدوجہد کا۔ قیوم صاحب، میں آپ کی طرف، آپ چونکہ سینئر رہنما کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے کہ ماہر نفسیات بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، آپ ایک اچھی شخصیت ہیں۔ اس حوالے سے اگر میں دیکھوں مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ کا شمار جو ہے وہ بڑے جو لوگ ہیں، جو اچھی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، چیدہ لوگ ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ساتھ آپ کی جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو وہاں پر کیا آپ کو کوئی قانونی طور پر کوئی مدد نہیں ملی جس کی وجہ سے آپ یہ ثابت کر سکتے؟ کیونکہ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ کی آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں، اور باقی میں نے پڑھا کہ وہ ثابت نہیں کر پائے تھے کہ آپ ملوث تھے۔ تو پھر کوئی
کوئی لیگل ٹیم یا کوئی کسی کی مدد فراہم نہیں ہو سکی تھی آپ کو؟ پھر کیا وجہ ہوئی کہ برطانیہ جیسے شہر میں، جیسے ملک میں جہاں پر انصاف کا بول بالا ہے، وہاں پر آپ کو انصاف نہیں مل سکا؟ 22 سال آپ نے اپنی زندگی کے قربان کر دیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ برطانیہ میں جو رہنے والے کشمیری ہیں بے شک وہ بہت مخلص تھے۔ جب میں گرفتار ہوا تو وہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر وہ ہمارے پیچھے ہو گئے ہماری حمایت کے لیے، لیکن چونکہ ہم سادہ لوگ قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ لوگوں کو مس لیڈ کیا گیا، اور مس لیڈ کرنے والے وہی لوگ تھے جو کشمیر پر قبضہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، یا کشمیر کو تقسیم رکھنا چاہتے ہیں، یا کشمیر کو آپس میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مقبول بٹ کو جب پھانسی ہوئی تو میں نے کہا تھا جی کہ مہاترے کو قبل از وقت قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی انکوائری کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا، چونکہ مقصد جو تھا وہ مقبول بٹ کی رہائی تھا، اور میں چاہتا تھا کہ مہاترے جو ہے اس کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو جتنا زیادہ دیر وہ زندہ رہتا وہ بہتر تھا۔ تو یہ انکوائری جو ہے نا یہ وہاں پر نہیں ہونے دی گئی، اور کچھ ہمارے درمیان، میرے درمیان اور جو اس وقت کی مرکزی قیادت تھی، کوئی اختلافات پیدا ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ میری رہائی کے لیے کوشش کو کوئی ضروری نہیں سمجھا، تو میں پھر اپنے جو اصول پر وہ قائم رہا، اور اس کے بعد آگے جا کر یہ ہوا کہ برطانوی حکومت نے بھی اس کیس کو خفیہ کر دیا، اور بے شک وہاں پر جو عدالتیں آزاد ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سامراجی ممالک ہیں۔ برطانیہ ہی وہ ملک ہے جس نے کشمیر کی تقسیم کا جو پلان ہے وہ تیار کیا تھا، اور برطانیہ کو یہ بڑی حیرت تھی، اور یہ سوال مجھ پر عدالت میں کیا بھی گیا کہ آپ تو آزاد خطہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے یہ یورپ میں رہ کر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، بلکہ وہاں پر 3 صحافیوں پر مشتمل ایک ٹیم وہاں پر تشکیل دی گئی تھی، جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ باقاعدہ ریسرچ کر کے یہ معلوم کریں کہ یورپ جیسے زندگی اور یورپ جیسے خطے میں آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے والے ان نوجوانوں نے اتنا بڑا جو خطرناک راستہ ہے وہ کیوں اختیار کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ چونکہ ان کے اندر یہ احساس ہے کہ ان کی ریاست، ان کے ملک، ان کی قوم کو یعنی کشمیریوں کو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اس سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ تو پھر برطانیہ نے بڑا دباؤ ڈالا جو ہے وہ عدالت پر، اور برطانیہ پر بھارت نے دباؤ ڈالا کہ ان لوگوں کو تا حیات جیل میں رکھیں، ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ آئندہ کوئی کشمیری یورپ کے اندر، خاص کر برطانیہ کے اندر، چونکہ وہاں کشمیریوں کی بڑی تعداد ہے، تو بیسیکلی یہ انہوں نے اندرون خانہ یہ پالیسی بنائی تھی کہ کشمیریوں کو ڈرانا ہے، اور ڈرانا اس طرح ہے کہ ہمیں نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی کشمیری اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ اس سے پہلے جن کشمیریوں نے یہاں یورپ میں، برطانیہ میں اس طرح کا قدم اٹھایا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ تو ہمیں نشان عبرت بنانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے ہمارے والدین اور بہن بھائیوں اور ہمدردوں کی دعاؤں سے ہم نے جو ہے نا وہ اصولی سٹینڈ لیا۔ خاص کر مجھ پر تو بہت بڑا دباؤ تھا یہ کہ میں تعاون کر لوں برطانوی حکومت کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، تو پھر یہ ہے کہ مجھے کچھ مراحت بھی دی جائیں گی، مجھے کچھ فائدے بھی ملیں گے، مجھے سیاسی طور پر پروموٹ بھی کیا جائے گا۔ لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو نہیں مانا، تو پھر انہوں نے جو ہے نا میرے ساتھ سخت رویہ اپنایا، اور میں یہ سارا عرصہ جو ہے وہ ایک ہائی رسک قیدی کی حیثیت سے میں نے گزارا، تنہائی میں گزارا، اور میری ملاقاتوں پر پابندی تھی،
لیکن میں نے ہر قسم کی جو جنگ میرے لیے ضروری تھی وہ میں نے لڑی، یہاں تک کہ میں تعلیم کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے تعلیمی سہولتوں سے انکار کیا، حالانکہ وہاں کا جو قانون ہے وہ کہتا تھا کہ ایوری پرسنر ہیز اے رائٹ ٹو ایجوکیٹ ہمسیلف and connect himself with the society so that when he comes out he becomes a helpful member of the society. لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے یہ سہولتیں نہیں دیں گی۔ پھر میں نے یہ کیس بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لے گیا اور مجھے وہاں پڑھنے کی اجازت ملی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب خفیہ سزا دی گئی تو میں نے خفیہ سزا کو بھی چیلنج کیا۔ تو پہلے تو شروع میں میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، چونکہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ نوجوان جیل میں ہیں، اور یہ باتیں ہمارے لوگوں کو کہی جا رہی تھیں کہ جو لوگ مطلب پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ جوان ہیں، اب جیل میں چلے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اب وہ چیخ پکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتے۔ تو میں کہتا تھا ایسی بات نہیں ہے، ہم جیل کاٹ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مجرم نہیں ہیں، لہذا یہ ہے کہ برطانوی حکومت جو ہمیں کہتی ہے کہ ہم معافی مانگ لیں تاکہ ہم یہ ہے کوئی راستہ نکلے ہماری رہائی کا، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی کہتی تھی کہ معافی تلافی کا راستہ نکالو۔ تو میں نے کہا کہ معافی تلافی تو نہیں ہوگی، ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے، معافی تلافی تو برطانیہ کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہماری قوم کے ساتھ، ہمارے ساتھ اپنی عدالتوں کو جو ہے انہوں نے اوور رول کیا ہے۔ تو میں نے تو یہ سٹینڈ لیا، تو آخر میں یہ ہے کہ ہمارے موقف کی جیت ہوئی۔ برطانیہ کی لنڈن ہائی کورٹ نے اپنی حکومت کے فیصلے کو کالا دم قرار دیا کہ سزا خفیہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے باوجود ہمیں بری نہیں کیا گیا۔ تو پھر میں یہ کیس یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں لے گیا، وہاں میں جیت گیا، لیکن جیتنے میں 22 سال لگ گئے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ جیسا ملک جو چیمپئن کہلاتا ہے انصاف میں، وہ جو سیاسی دباؤ کا اس نے جو عدالتوں کے اندر سیاست کو لے کر آئے ہیں اور سیاسی طور پر عدالتوں کو دباؤ میں لایا آپ کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے، چونکہ برطانیہ پر انڈیا کا دباؤ تھا، اور پھر انہوں نے جو یعنی یہ تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے آپ کو آپ کے حوالہ سے کہ جو کیس تھا یہ ٹوٹلی انہوں نے آپ کو سیاسی جو جھوٹا کیس بنایا، آپ پر ثابت ہی نہیں کر سکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی جو عدالتوں کے اندر سیاست کار فرما ہے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا جی کہ مجھے برطانیہ میں وہاں پر جب میں قید میں تھا، جبکہ آپ لانگ رن جب قیدی ہوتا ہے تو اس کو ساری جو فیسلٹیز مہیا کی جاتی ہیں اس کے لیے ہیلتھ کے حوالہ سے، ایجوکیشن کے حوالہ سے، یا اس کی جو اپنی جو سپورٹس ہیں اس کے حوالہ سے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی تو اجازت ہوتی ہے۔ تو یعنی برطانیہ جیسے ملک میں نے بھی آپ کو وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا۔ آپ پر تو کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، ان کے باقول چونکہ وہ سیاسی انہوں نے کیس بنایا ہوا تھا، اور ظاہر ہے آپ کی اسٹرگل آپ کی کافیاں تو موجود تھی، لیکن انہوں نے وہ تو ثابت تو نہیں انہوں نے کیا نا، وہ انہوں نے سیاسی طور پر انڈیا کے دباؤ میں آ کر عدالتوں کو پریشرائز کیا، اور پھر عدالتوں نے آپ کو سزا دی، لیکن اس کے باوجود آپ کو بنیادی انسانی حقوق سے دور رکھا گیا۔ یہ تو سچی بات ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ تو میں اگلے آپ کی اس طرف آنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ کہا جی کہ جو لیڈرشپ، آپ کس لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر کی جو قیادت، جو حکمران لیڈرشپ ہے اس کی بات کرتے ہیں، یا آپ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یا نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے اس کی بات کرتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے پلیز؟ آپ نے دیکھیں کہ اس وقت تو کوئی بڑی نیشنلسٹ جو ہے جس طرح کے آج مطلب اس وقت نیشنلسٹ جو ہیں وہ تقسیم ہیں آپس میں، لیکن یہ ہے کہ جو شعور آج ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ تو اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ منظر پر لبریشن فرنٹ ہی تھی۔ تو مہاترے کے قتل کے حوالے سے جو میرے اختلافات تھے وہ میری اپنی ہی قیادت، یعنی خاص کر جو ہے نا ذاتی طور پر امان اللہ صاحب جو مرحوم ہے ان کے خلاف ساتھ ہوئے تھے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مہاترے کے قتل کی جو ہے نا وہ انکوائری ہو، کیونکہ یہ پلان کے برعکس جو ہے نا یہ قتل ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ساری جو
پلاننگ تھی وہ سبوٹاج ہو گئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ میں پھر اس چکر میں نہیں پڑا جی کہ میرے لیے کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انگریزی میری ٹھیک تھی تو میں نے اندر سے پھر جو ہے نا کافی خط و کتابت کی. براہ راست میں نے لارڈ چیف جسٹس کو خط لکھا جہاں میں برطانیہ کی ناانصافی کا ذکر کرتا ہوں, زیادتیوں کا ذکر کرتا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوئی. جہاں جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑی تو میڈیکل سپورٹ جو ہے وہ مجھے ملتی رہی ہے. لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاسی طور پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ برطانیہ, امریکہ, یہ جتنے سامراجی ملک ہیں, یہ جب وہاں ان کے کوئی قومی مفادات ہوتے ہیں تو وہاں یہ عدالتوں کو بھول جاتے ہیں, انصاف کو بھول جاتے ہیں. میں جہاں ناانصافی کا ذکر کرتا ہوں وہاں میں برطانیہ کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں, خاص کر جنہیں مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہوا, میں ان کی تعریف بھی کروں گا. وہ یہ کہ برطانیہ کے لارڈ چیف جسٹس کو میں نے براہ راست خط لکھا کہ آپ کی ایک عدالت نے خفیہ طور پر مجھے جیل میں بھیجا ہے اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری سزا کتنی ہے, جس کی وجہ برطانوی حکومت ہے. اور میں آپ چونکہ عدلیہ کے سربراہ ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ مجھے میری سزا بتائی جائے, جو بھی فیصلہ ہے اس سے مجھے آگاہ کیا جائے. تو لارڈ چیف جسٹس نے جو ہے نا وہ ڈٹ کر میرا ساتھ دیا, میرے خط کا جواب دیا, مجھے حوصلہ دیا اور انہوں نے میرا کیس ری اوپن کیا. تو اس کے لیے جناب میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب میں بری ہو کر وطن واپس آیا تھا, یہاں سے بھی میں نے ان کو خط لکھا تھا. پھر برطانیہ کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز, ہیومن رائٹس گروپس, وہاں پر سب رنگ نسل کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اب قیوم راجہ کو سیاسی بنیادوں پر سزا دی گئی ہے تو انہوں نے میری رہائی کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا, ڈٹ کر جدوجہد کی. تو اس میں بیسیکلی یہ وجہ تھی کہ چونکہ جو میرا انسانیت پر یقین ہے کہ ٹھیک ہے میں کشمیری ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں یہ نیشنلسٹ ہے, لیکن میں وہ نیشنلسٹ نہیں ہوں جو جس کا یعنی مفہوم برطانیہ میں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ میری نسل اور میری قوم اور میری برادری اور جس طرح کا میں ہوں, یعنی جو میں ہوں وہ دوسروں سے بہتر ہوں. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے جو میری برادری ہے وہ انسانیت ہے, اور اسی بنیاد پر جو ہے نا وہ میں نے مقبول بٹ کی بیٹی کی جو آواز پر لبیک کہا تھا. اور لوگ مجھے کہتے تھے, کچھ کشمیریوں نے یہ بھی تبصرہ کیا ہے کہ قیوم راجہ کا جو اصل نظریہ ہے, سیاسی نظریہ, وہ کوئی اتنا سامنے نہیں آیا, چونکہ انہوں نے صرف جو ہے نا جذباتی انداز میں ایک بچی کی کال کا جواب دیا ہے, اور یہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے. لیکن میں اس سوچ کو مسترد کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا نظریہ جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے, وہ سب سے بڑا نظریہ ہے. اور اگر انسانی بنیادوں پر کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, کسی کی پکار پر لبیک نہیں کہتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نظریے ہیں وہ بالکل فضول ہیں. سب سے بڑا نظریہ انسانیت ہے, اور انسانیت کی بنیاد پر میں نے جو ہے نا وہ ہر آدمی کے لیے میں اوپن مائنڈڈ رہا, چاہے کوئی علاق کا حامی تھا, چاہے کوئی خود مختار کا حامی تھا, چاہے کوئی مسلم تھا, چاہے غیر مسلم تھا, چاہے کوئی کشمیری تھا, غیر کشمیری تھا. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ حالانکہ میرے ساتھ دوسرے 2 ساتھی بھی قید تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ خاموش رہے, لیکن میں خاموش نہیں رہا. تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ آخر لوگوں نے میرا ساتھ دیا, اور یہ بہت بڑی کیمپین بن گئی. تو لہذا یہ بات یہ ہے کہ بے شک وہاں زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن کچھ اچھے تجربات بھی جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں. بالکل قیوم راجہ صاحب, آپ کی جو انسان دوستی ہے, جو آپ کا جو انسانی ہمدردی کے حوالہ سے آپ نے جو اچھا میں آپ اگر کوئی لائٹ تھوڑی سی آن کر لیں, اندھیرا نظر آ رہا ہے اور آپ کی تصویر نظر نہیں آ رہی, کافی اندھیرا نظر آ رہا ہے, تو لائٹ آن ہو سکتی ہے تھوڑی سی, تاکہ مجھے پتا ہے کہ آپ گھر پر موجود نہیں ہیں, رستے میں ہیں, تو
اچھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں تھوڑا کار سے باہر آتا ہوں تو سردی بڑی ہے، لیکن یہ ہے نہیں، کہ آپ رکیں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ تکلیف سے گزریں، آپ یہیں پہ رکیں. میں ایسا کرتا ہوں کہ چونکہ آپ کی جو تصویر ہے وہ اس کا مجھے بھی نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی آواز ہے لوگوں تک پہنچے. یہ ایسا شخص جس نے اپنے 22 سال تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور انسانیت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 22 سال گزار دیے. یہ میں لوگ بات کرتے ہیں چیگویریا اور بڑے بڑے لیڈروں کی. میں تو آپ کو سچی بات ہے کہ میں ان تمام جو لیڈرز ہیں ان کی طرح آپ کو مانتا ہوں. سچی بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں. 22 سال آپ ایک زندگی کا ایک پورا دورانیہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی ہوتی ہے، آپ کی لڑکپن شروع ہوتا ہے، آپ کی جوانی چلی جاتی ہے اور آپ میں بڑھاپا آ جاتا ہے. 22 سال آپ نے گزارے ان گناہوں کی سزا میں جو آپ نے کیے ہی نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی ان خدمات پر. آپ کی اس کا نعم البدل تو نہیں ہے. ہم آپ کا جو مصائب اور مشکلات آئی ہیں، ہم ان کا اس کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز تو واپس تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی جو جوانی تھی، آپ کا جو لڑکپن تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس بات کو سراہتے ہیں کہ آپ کی خدمات ناقابل جو فراموش ہیں. جس طرح سے آپ نے جو نظریہ تھا، جو کشمیر کے حوالے سے آپ نے جو آواز بلند کی، جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو آپ نے آواز بلند کی، یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو 22 سال سیاسی قیدی کے طور پر رہا ہو اور اس نے پھر اپنی ذات کے لیے نہیں. لوگ اگر 22 ایک دن بھی جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر سیاسی طور پر اگر ایک دن کے لیے جیل میں چلے جاتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے اندر، میڈیا کے اندر، اور وہ بہت واویلا کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم لیڈر ہیں. آپ کی میں کہاں سے مثال دوں؟ 22 سال آپ نے گزار دیے اور اپنی ذات کے حوالے سے آپ نے کبھی بھی پبلسٹی نہیں کی. آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے کبھی بھی ایڈورٹائزنگ نہیں کی کہ میں 22 سال میری خدمات ہیں. لوگ جانتے ہیں، جو سامنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں کہ آپ نے 22 سال گزارے اپنی ان قید و بند کے اندر. اور آپ وہ ستارہ ہیں تحریک آزادی کشمیر کا جو سچی بات ہے کہ جو طلوع تو ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے جو اثرات ہیں وہ تمام آپ جس طرح سے مقبول بٹ شہید صاحب، یاسین ملک صاحب، آپ سچی بات ہے جس طرح سے آپ کی خدمات ہیں آپ ان سے کم نہیں ہیں. میں یہ برملا کہتا ہوں کہ جو شخص 22 سال جو اپنی جوانی کے لڑکپن کے گزارتا ہے قید و بند کے اندر، وہ ایک ہیرو ہے. وہ ہمارا ہیرو ہے، قومی آزادی کا ہیرو ہے. کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے اقدامات کیے تھے جو تحریک جو کشمیر کو آزاد کرانا چاہتا تھا. مقبول بٹ شہید ایک نظریہ اور ایک سوچ کا نام ہے. ایک عالم، ان کا نظریہ افاقیت کا نظریہ تھا. آپ نے ان کی جو سزا، جو پھانسی کی سزا تھی، اس کو رکوانے کے لیے اقدامات کیے. اور پھر جو ہے وہ جو آپ کی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، اس کے برعکس ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جو گناہ انڈیا کی آرمی مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہی ہے، وہ ایک اس کی بات کر رہے تھے، ایک ماترے کی بات کر رہے تھے جو ان کا سفارتکار تھا. لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان کو فرضی جو حملوں میں شہید کر دیا جاتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں، ایک نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں. کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ ایک ماترے کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کو اور پھر فوراً ہی انہوں نے جو ہے وہ. لیکن میں یہ پھر کہتا ہوں، اس سیاسی طور پر انہوں نے 22 سال آپ کو قید و بند کے اندر رکھا ہے. اور سچی اچھی بات ہے کہ جو برطانیہ کے جہاں پر انہوں نے سیاسی طور پر آپ کو دباؤ میں رکھا، سیاسی طور پر عدالتوں کو پریشرائز کیا، اور وہاں پر انہوں نے آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے، بعد میں چلو عدالتوں نے ہی ایکسیس دی آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے. تو مقبول عبدالقیوم راجہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 سال پہلے اگر آپ جیل میں نہ گزارتے تو آپ کہاں سے کہاں
آپ اس وقت آپ کی کیا خدمات ہوتی ہیں؟ کیا آپ پھر بھی جدوجہد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یا آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی جی، اصل میں یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا وہ میری جو میری خدمات ہیں ان پر زیادہ تبصرہ کریں. بات یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مستقبل کے نہیں حوالے سے. دوسرا قیوم راجہ صاحب، نہیں میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں آپ کو میں یہ بات کا چاہتا ہوں جواب دے کہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کی آواز بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں نا، میں نظریاتی طور پر جو ہے وہ اس تحریک میں شامل ہوا تھا. گو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انسانیت نے جو ہے وہ مجھے بیدار کیا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں ہے کہ بس میں جیل میں پھنس گیا تھا اور جیل میں پھنسنے کی وجہ سے جو ہے نا میں اس کے بعد تحریک کے ساتھ جڑ گیا. ایسا نہیں ہے. جیل کے اندر جو ہے وہ مجھے بہت ساری آفرز کی گئی، بہت پیشکش کی گئی. اس سے پہلے کہ مجھ پر قتل کا مقدمہ چلایا گیا، مجھے پیشکش کی گئی تھی کہ آپ کا جو راستہ ہے یہ بڑا مشکل ہے اور آپ اس طرف آئیں، آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو ہم آپ کو پروموٹ کریں گے. تو آپ کچھ یہ ہے کہ سیاست میں مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. تو میں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ اس طرف میں نہیں گیا، چونکہ وہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں تعاون کروں گا، اگر مجھے کوئی چیز دی جائے گی تو اس کے جواب میں مجھے دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور جو کرنا پڑے گا وہ میرے ملک اور میری تحریک کے مفاد میں نہیں تھا، اور میرے ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ پاکستان اب بھی، میں اس بات کو زور دے کر کہوں گا کہ جب میں بری ہوا تب بھی جو ہے نا جس طرح برطانیہ چاہتا تھا کہ اس بندے کو کوئی پبلسٹی نہ ملے، اس کو اپنی کہانی بیان کرنے کا کسی سٹیج پر کوئی موقع نہ ملے، پاکستان نے کسی بھی جگہ مجھے جو ہے نا وہ بڑے ٹی وی چینل پر بات کرنے کا موقع نہ دیا، کسی اپنے قومی لیول کے صحافی کو جو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی. آج بھی جو ہے وہ پاکستان کی یہی پالیسی ہے اور یہ برطانیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ برطانیہ نے پاکستان کو یہ پلان دیا ہوا ہے کہ کشمیر کو تقسیم رکھنا ہے، اس کے لیے برطانیہ پاکستان کو استعمال کر رہا ہے. اور پاکستان آج بھی جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ راجہ قیوم جیسے لوگ جو ہیں وہ مرکزی سیاست سے اور مرکزی جو رول ہے اس سے محروم رہیں، اور وہ جو بکاؤ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر جو ہے نا وہ تحریک آزادی جو ہے اس کو وہ جو ہے نا وہ چلانا چاہتے ہیں. اور آپ نے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا تعلق جو ہے حریت کانفرنس سے ہے، تو میں یہ وضاحت کر دوں، حریت کانفرنس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تو تعلق ہے وہ مطلب جو وحدت کشمیر کی بحالی جو لوگ چاہتے ہیں، میرا تعلق ان سے ہے. اور میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا رکن ہوں، اس کے جو بنیادی لوگ ہیں ان میں سے ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی ایجنسیوں کی قیادت میں تحریک آزادی چلائیں گے، وہ میرے خیال میں گمراہی کا شکار ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر ملک کی ایجنسی ہوتی ہے، اور جو ایجنسی ہوتی ہے وہ ریاست کا ایک ادارہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے ادارے اور اپنی حدود اور قیود کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. اور لہذا یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کی راستے میں رکاوٹ نہ بڑھے. میں نے یہ خط نواز شریف صاحب کو بھی لکھا تھا اور بھی بہت سارے لوگوں کو لکھا ہے کہ آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے، جب ہم نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا، شامل ہوئے تھے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت جو ہے اس سے ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور باقی جو ادھر پاکستان کے پاس ہے اس کو ہم ساتھ ملا لیں گے. لیکن آپ ہمیں پتہ چلا ہے، بہت پہلے پتہ چل گیا تھا اور کچھ لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ہماری آزادی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اب تو سب نے دیکھ لیا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ کشمیریوں نے خود ہی اپنے وطن کو آزاد کرانا ہے اور کوئی ان کو آزاد کرا کر نہیں دے گا. یہ سارا کام انہوں نے خود کرنا ہے. جی بالکل، میں آپ کی جو خدمات ہیں ان کو سراہتا ہوں، اور میری مراد حریت پہ جو حریت کانفرنس ہے اس کی نہیں تھی. میری مراد یہ تھی کہ آپ
چونکہ ہر وہ شخص جو آزادی کشمیر کے والا سے کسی ملک کی آزادی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ جو حریت کی جو اس پر کام کرتا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہے اور آپ کی جو ساری خدمات ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے ہی ہیں اور انسانیت کے والا سے ہیں. جس طرح سے آپ نے کتابیں لکھی ہیں, جس طرح سے آپ نے جو لیکچرز دیے ہیں, اور آپ نے اوبیسلی آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے رہے ہیں یہ. اور جی میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت زیادہ نہیں ہوگا, تو جو 5 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پورے خطے کے اندر, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے مطلب حل کیا جا سکتا ہے, اور ہم کسی سمجھ جا سکتے ہیں آگے یا نہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام کشمیری جو ہیں وہ متحد ہو جائیں اس بات پر کہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت کو بحال کرنا ہے. وہ ادھر ادھر کے جو نظریے, کبھی کسی کا جھنڈا اٹھا کر, کبھی کسی کا نعرہ لگا کر, کبھی ریاستی کبھی غیر ریاستی پارٹیاں جو ہے نا ان میں شامل ہو کر جو ہے نا وہ طرح طرح کے جو ہے نا وہ دنیا بہت کنفیوز ہے کشمیریوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کیسے مدد کریں, کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک قابض سے جو ہے نا وہ کشمیر لے کر دوسرے کو دے دیا جائے. بھائی اگر پاکستان کے ساتھ کسی بنیاد پر ہم نے جانا ہے تو وہ کوئی اصولی بنیاد ہونی چاہیے. اب یہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی ملک اس بات پر جو ہے نا وہ پاکستان ہماری تحریک کی حمایت نہیں کر سکتا کہ ہندوستان سے لے کر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے. بہت سارے اسلامی ممالک نے کہہ دیا جی کہ اسلامی بنیادوں پر اگر آپ بات کریں تو پھر ہندوستان میں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں. تو یہ نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ, بیسیکلی یہ ہے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ جاہلیت کا شکار ہوا تھا, اور لہٰذا یہ ہے کہ وہ اب جو قوتیں قابض ہیں وہ اس کو بڑھنا چاہتی ہیں آپس میں. اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہندوستان پاکستان آپس میں یہ مسئلہ حل کرے. وہ کیسے کریں بھائی, ہندوستان پاکستان تو اس پر قابض ہیں, اور جو قابض ہیں وہ مطلب کیا ان کو یہ کہنا کہ تم آپس میں ہی خود ہی یہ مسئلہ حل کر لو, یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ ساری جو ہے نا قوتیں, یہ سارے جو فورم سے ہیں, یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں, وہ اپنی جان چھڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ کشمیریوں کا کوئی اپنا ایک موقف نہیں ہے تو اس لیے وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کشمیریوں کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ متحد ہو جائیں, اور جس سے بھی دیکھیں نا, میں ہندوستان ہی کی مثال دیتا ہوں. ہندوستان ایک کٹر ہندو ملک ہے, لیکن وہ مسلمانوں سے بھی حمایت حاصل کرتا ہے, وہ امریکہ سے بھی حاصل کرتا ہے, وہ رشیا سے بھی لیتا ہے, اور جہاں ہوتا ہے وہ چین کے ساتھ بھی اس کی تجارت ہے. اور پاکستان کے جو بہترین دوست ہیں ترکی جیسا ملک, ترکی اور چائنا کے ساتھ جو ہے یہ دو ممالک ہیں پاکستان کی حامی, لیکن ان پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ ہندوستان کی ان کے ساتھ تجارت ہے. یہ اس مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میں ایران میں تھا تو ایران میں جب یہ 5 اگست کا واقعہ ہوا تو میں ایران میں تھا اتفاقیہ, وہاں میرے کوئی ایک ریسرچ کے حوالے سے تھا. تو وہاں پر میں نے پھر بات کی وہاں کے جو قائدین ہیں ان سے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ بہت ہمدردی کا مظاہرہ کیا. ایران کے پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوئی کشمیر کے حوالے سے, بہت بڑے مظاہرے ہوئے, طلباء نے کیے اور باقی عام لوگوں نے بھی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ اور راجہ قیوم جی اسلام پرست ہو گیا ہے. وہ پتہ نہیں, کچھ لوگوں نے سنیوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں وہ اب شیعوں کے زیادہ قریب ہو گیا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اتنی ہمکانہ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں آگے کے جائے پیچھے لے کے جا رہی ہیں. وہ ہندو جو اپنا کیا نام ہے اس کا, مودی ایک کٹر ہندو ہے. وہ شیعہ کے ساتھ بھی سفارتکاری کرتا ہے, وہ سنیوں کے ساتھ بھی کرتا ہے, وہ عربوں کے ساتھ بھی کرتا ہے, وہ یورپ کے ساتھ بھی کرتا ہے, وہ رشیا کے ساتھ بھی کرتا ہے. اور یہ ادھر ہمارے لوگ ہیں کہ اگر آپ مطلب کسی شیعہ ملک سے آپ بات کر لیں تو سنی کہتے ہیں جی یہ اب شیعہ پرست ہو گئے ہیں. اور اگر آپ یہاں پر کسی الحاق نواز آدمی سے گفتگو کریں
ان کے ساتھ اپنے کوئی دلیل پیش کریں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں جی کشمیری کہتے ہیں جی او جی پتہ نہیں یہ آپ ادھر مائل ہو گئے ہیں. اگر آپ جو یہ نام نہاد قوم پرست جو ہیں یہ اگر آپ کسی ایک گروپ کے ساتھ جو ہے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ مطلب وہ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ ہمارے گروپ میں آئے جی ہم اصلی لوگ ہیں, باقی جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ہم نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو بابا آدم کہنا شروع کر دیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے, میری سوچ ٹھیک ہے دوسرے کی غلط ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں چھوڑنی ہوگی, دور اندیشی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی جو صلاحیت ہے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. جو بھی ملک ایران ہو کوئی بھی ملک ہو جو بھی ہماری حمایت کرتا ہے وہ اس کی حمایت ہمیں حاصل کرنی چاہیے, اور یہ جو تعصبات ہیں ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے. جی بالکل قیوم راجہ صاحب آپ نے بالکل تفصیلاً ذکر کیا اس حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, دیکھیں کشمیر پر پاکستان کا ایک بیانیہ نہیں رہا ہے. دیکھیں پاکستان اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جس طرح سے لوگ کہتے ہیں جی کہ جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں, جب ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کی اپنی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے پاکستان میں ایک بالکل آپ سرے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی رہی ہے فارن پالیسی میں. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو انڈیا کے مراسم ہیں, انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ بیسڈ کرتی ہے اپنے مفادات پر, انڈیا کے مفادات پر. وہ چاہے وہ عرب سے ہاتھ ملا لیتے ہیں, ایران سے ملا لیتے ہیں, ترکی سے ملا لیتے ہیں, یا مطلب جب وہ چاہتے ہیں تو وہ اپنے مراسم بڑھاتے ہیں. ظاہر ہے ترکی تو ساتھ نہیں دیتا ہے, ایران بھی ساتھ نہیں دیتا ہے. لیکن حالیہ دنوں میں جو ملیشیا اور ترکی نے جس طرح سے ساتھ دیا ہے, بڑھ چڑھ کر کشمیر پر ایک جاندار موقف دیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انڈیا کی طرف سے ظلم و بربریت ہو رہی ہے, انہوں نے بڑے پلیٹ فارم پر بات کی ہے. لیکن پھر بھی پاکستان تو ناکام رہا ہے ان کو تسلی دیتے ہوئے, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ آپ کی جو بات ہے بالکل بجا طور پر درست ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تاکہ دوسرے ممالک کی حوصلہ افزائی ہو. کیونکہ پاکستان کا تو بیانیہ رہا ہے نا 1948 سے لے کر کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. چلے ہمارے نظریات تو نہیں ہے, لیکن پاکستان تو ایک فریق بنا رہا ہے نا جو اپنے طور پر جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں وہ بھی پاکستان کو فریق ٹھہراتی ہیں. اب جب فریق دستبردار ہوتا رہا ہے اپنے اس جو نظریے سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو انہوں نے جو خود مختار تحریک کے والے لوگ تھے ان کو سپورٹ کیا, اور نہ ظاہر ہے ان کو تو وہ اپنے دشمن مانتے ہیں, اور نہ ہی انہوں نے جس بنیادوں پر وہ کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ پاکستان کی پالیسی میں کوئی توازن نہیں رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. وہ ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو طریقہ کار وہ بدلتا رہا ہے. ان کی جو فورن پالیسی تو سرے سے قائم ہی نہیں ہو سکی ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے ہم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان ہے, ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف کشمیری ہیں. ہم کس طرح سے پاکستان اور ہندوستان سے ہٹ کر کس طرح سے ہم دنیا کو یہ بتا سکیں اور اپنی جو پالیسی ہے کس طرح سے ہم مزید اس کو اجاگر کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. یا دیکھیں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو نہیں دینا ہے. ہم نے جتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں مل سکے وہ ہم لینے کی کوشش کریں. جو ہندوستان کے پاس ہے وہ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے, جو اپنے پاس ہے بس اس کو جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھنا ہے. یہ پاکستان کی بنیادی پالیسی ہے, یہ اس کو وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی بنیادی پالیسی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہم بیچیں کہ ہم نے یہ جو ہم فلسفہ پڑھتے ہیں جی فلاں ہمارا سفیر ہے, فلاں ہمارا وکیل ہے, یہ سفیری دوسروں کی سفارتی اور دوسروں کی سفارت اور دوسروں کی وکالت سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. ہمارے پاس زبان ہے, ہمارے پاس عقل ہے, اور ہم اس دنیا میں رہنے والے وہ لوگ ہیں
جو دنیا میں باقاعدہ ان کی جو اس جموں کشمیر کے اندر بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم بہت سارے تعصبات کا شکار ہیں. ہم نے تعصبات سے پہلے اپنے آپ کو اس برادری ازم سے، علاقائی ازم سے اور بہت سارے جو فرقہ پرستی ہے اس سے جان چھڑا کر ہم نے جو ہے نا ایک قوم کے طور پر دنیا کے سامنے اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا. جب ہمارا ایک اپنا بیانیہ ہوگا، ہماری اپنی ایک لیڈرشپ ہوگی، ہماری دنیا کے سامنے ایک سوچ جائے گی، تو اس کے بعد دنیا ہم سے بات کرے گی. ہم نے خود کو دنیا کے ساتھ انگیج کرنا ہے. یہ جو میں لفظ ذرا زور دے کر کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا، جو آدمی دوسروں کے ذریعے بات کرتا ہے اس کی آدھی بات جو ہے وہ ویسے ہی ظاہر ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم نے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا ہوگا اور اپنی بات خود کرنی ہوگی، اور پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پھر ہم نے اپنی نمائندگی خود کرنی ہے. کوئی دوسرا نہ ہماری نمائندگی کرے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. اگر کوئی اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان پاکستان کو بھی الزام نہیں دینا چاہیے. انہیں تو اپنی جو ہے نا اپنے اپنے مفادات کی وہ بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ہمیں تو اپنے مفادات کی بات کرنی چاہیے. جی، یہاں پر میں گزارش یہ کرنا، جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو ایک تو وحدت ہے جغرافیائی طور پر خطے کو ملانا، اور ایک وحدت ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ملانا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے رائے شماری یا حق خدارادیت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، ظاہر ہے جب حق خدارادیت یا رائے شماری کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، خود مختار رہنا چاہتے ہیں، یا کسی ملک کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف خود مختاری کے نظریے کو آگے بڑھانا چاہیے، یا ہمیں جو وحدت کا نظریہ ہے حق خدارادیت کے استعمال پر زور دینا چاہیے؟ بحثیت مجموعی طور پر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جی بات اصل یہ ہے کہ دیکھیں، کسی بھی بے شک جو ہماری ریاست اس وقت تقسیم ہے، اور آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے کہ میں کس قسم کی عبادت کی بات کرتا ہوں، یعنی ذہنی امنگی یا جو جغرافیائی جو عبادت ہے اس کی. بے تکیے چونکہ ہماری ریاست تقسیم ہے تو اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے، تقسیم کو، وحدت کو بحال کرنا ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ذہن کو جو ہے وہ ذہنی امنگی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر جو ہے وہ وحدت پیدا ہوگی تو وہ پھر جو گراؤنڈ پر تقسیم ہے وہ بھی ختم ہوگی. تو اس کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ تمام قسم کے لوگ جو ہیں، ہم نے جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ انٹریکشن کرنی ہے. اور جو یہ لوگوں کو فکر لاحق ہے کہ اگر وہاں کشمیر خود مختار ہو گیا تو پتہ نہیں جو غیر مسلم ہیں ان کی زندگیاں وہاں خطرے میں ہوں گی. تو ہم بھارت کو یہ بہت بڑا ہتھیار دے رہے ہیں جی کہ ہم چونکہ جو مسلمان ہیں وہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ غیر مسلم کو وہاں برداشت نہیں کریں گے. تو یہ بھارت جو ہے وہ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں بھی جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو ذہنی امنگی ہے اس کے بعد جو جغرافیائی جب وحدت جو بحال ہوگی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس وقت بلاکس بھی بن رہے ہیں. دیکھیں، ایک یورپین بلاک ہے اور ادھر امریکہ ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی جو اس وقت بلاک کی سیاست ہے، اکیلے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بات کی ہیں. ہمارا جو مسئلہ بن گیا ہے نا وہ یہ بن گیا ہے جی کہ ہم نے ہندوستان کے یونین کے ساتھ جانا یا پاکستان کے یونین کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے، چونکہ ہماری ریاست جو ہے یہ اس طرح کے فیصلے وہ لوگ کر سکتے ہیں جو آزاد ہوتے ہیں اور آزادانہ طور پر وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. جس طرح کے مثال برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کے لیے ریفرنڈم ہوا ہے، اور بھی بے شمار ممالک میں جو ریفرنڈمز ہوتے ہیں وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ ان پر وہاں فوج نہیں ہوتی ہے، ان پر وہاں پر جو ہے نا پیراملٹریز نہیں ہوتی ہیں جن سے انہیں خوف ہوتا ہے. وہ لوگ آزادانہ طور پر اپنی رائے دیتے ہیں. برطانیہ یورپین یونین میں گیا تھا مرضی سے اور مرضی سے واپس آ گیا.
اب یہ ہے کہ یورپ والے اگر چڑھائی کر دیں برطانیہ پر، ساری فوجیں یورپ کی برطانیہ پر حملہ کر دیں اور کہیں جی کہ تم اب فیصلہ کرو، تو میرے خیال میں برطانیہ تو فیصلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہاں پر جب اس کے پر حملہ ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ خوف و ہراس کی حالت میں ہوں گے۔ تو یہی بات ہے کشمیر کی، کہ کشمیر اس وقت جو ہے وہاں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، چین ہے، تو ان حالات میں جو ہے وہ کشمیری کیسے فیصلہ کریں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ یہ ان تمام ممالک کی افواج وہاں سے نکل جائیں اور کشمیر جو ہے وہ سب سے پہلے متحد ہو، اور جب کشمیری ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے جی کہ اب ہم پر اپنی رائے جو ہے وہ دینے میں ہمارے خلاف کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، تو پھر جا کر جو ہے نا وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ جی جی بالکل قیوم راجہ صاحب، یہاں پر میں جب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے علاقے پاکستان، آزاد کشمیر کی میں اگر یہی بات کر لوں تو علاقے پاکستان یا جو خود مختار نظریہ ہے اس کے ساتھ بھٹکی ہوئی ہے، تو ہم کس طرح سے ساری لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں؟ کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس سٹیج پر تو پہنچے نا کہ ہمیں آزادی کی طرف لے کے جانے والی سٹرگل کی طرف تو پہنچے نا ہم۔ جب ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، جب جو نیشنلسٹ ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اور جو علاق والے لوگ ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، دیکھیں ہمارا مسئلہ یہاں پر تو یہ ہے کہ ہمیں جو مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ جو غیر ریاستی افواج ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور پھر راہ ہموار کی جائے، ریفرنڈم یا آپ حق کے خود ارادیت کی بات کر لیں یا استصواب رائے کی بات کر لیں، اس کے لیے راستہ ہموار کیا جائے اور دنیا کو اور انڈیا اور پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہاں پر اس کا انعقاد کرائیں۔ کیا ہم اوبیسلی لازمی بات ہے کہ ہم ان کے زیر قبضہ ہیں، چاہے آزاد کشمیر کے لوگ ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہوں، انڈین مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہوں، ہم دونوں ہی اس وقت مقبوضہ حالت میں ہیں، دونوں ہی کسی دوسروں کے قبضے میں ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خود اتنی طاقت میں، اتنی پاور میں ہیں کہ ہم ان کو بھگا سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہمیں سفارتکاری کے ذریعے سے ہی تو ممکن ہے نا۔ دیکھیں مزاحمتی تحریکوں سے یا ان چیزوں سے تو 72-73 سال ہو گئے نا، کوئی حل نہیں نکلا ہے نا۔ تو کس طرح سے ممکن ہے انڈیا کے لوگوں کو، انڈیا کی حکومتوں سے ہٹ کر انڈیا کے جو لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ان تک اپنی جو رائے ہے، اپنی بات پہنچائی جائے، اور پھر اس طرح سے جو پاکستان کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ ایک خطے کی آزادی کا مسئلہ ہے، ان کے لوگوں کا مسئلہ ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی جو نوجوان نسل ہے، کم از کم کشمیر، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، ان دونوں کو کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہم نے حق خود ارادیت کو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے جانا ہے علاقے پاکستان یا علاقے جو بھی ہو یا خود مختار کی طرف، ہم نے اس کے بعد جانا ہے۔ تو آپ کس طرح سے آپ تجویز کرتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے سیاسی سوچ و بوجھ رکھتے ہیں، آپ کی ایک ساری زندگی گزری ہے تحریک کے حوالے سے، اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی آپ اچھی طرح سے کرتے ہیں، تو کس طرح سے ہم مینیج کریں اس کو؟ دیکھیں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی اس وقت کوشش کرتا ہے اس طرح کے جس طرح کے میں کرتا ہوں، تو یعنی سب سے پہلے میں کشمیر کے مفادات کو سامنے رکھتا ہوں، اور جس کسی سے کوئی انگیج ہوتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھا کرتا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ میری بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ کچھ جو ہیں وہ اپنے کشمیری جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں، وہ حسد کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ کوئی پاکستان والے جو ہیں وہ کسی ایسے کشمیری کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جو کشمیر کو اولویت دیتا ہے۔ تو یہ ساری جو مخالفت جو ہے نا وہ تو ہوتی ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور دنیا میں میرے خیال میں اور کوئی اصول جو ہے وہ وضع ہے بھی نہیں ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ احساس دلائیں۔ پہلے تو خود جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھیں، لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ان ساری قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب رائے گاں جائیں گی، اور ہمیں متحد ہو کر کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذاتی مفادات کی بنیاد پر غاصب کفتوں سے ملے ہوئے ہیں ان کو بھی، ان کے اندر کا جو انسان ہے اس کو بھی جگانے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ جھگڑا کریں گے تو پھر یہ ہے کہ خواہ بخواہ ہمیں مزید نقصان ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ مطلب
جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں، وہ تو کچھ تو بلکہ ایسے بھی ہیں جو مطلب انڈین بازی بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کر کے ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ تو فہم و فراست کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہے. ہماری پہلے ہی قوت کم ہے، اور اگر ہم جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑے شروع کر دیں گے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. جی بالکل بالکل، آپ کی بات کو میں بالکل مثبت انداز میں لیتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خود ارادیت کا اصول ہے اس کی طرف بڑھا جائے، نہ کہ جو ہر جماعت، دیکھیں کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، لاکھوں سوری کئی سو کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے آپ کو جماعتیں ملیں گی اور وہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اگر حق کی خود ارادیت کے اصول کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں کہ ہم نے جو نظریہ جو حق خود ارادیت ہے اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، یعنی پاکستان اور انڈیا کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ آپ ریفرنڈم یا آپ کے تصواب رائے کا جو اصول ہے وہ لازمی یہاں پر بہت جلد منعقد کریں، تاکہ کشمیری لوگ جو سفر کر رہے ہیں 70 72 یا اس سے بھی زیادہ سالوں سے سفر کر رہے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں. تو آپ نوجوانوں کی یہ نصیحت وہ انٹرویو ہے کچھ آئرلینڈ تو وہ میں تو تھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مہربانی. جی تو بالکل میں یہ آپ سے جو گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ نوجوان متحد ہو جائیں، تمام ریاست کے تمام اکائیاں متحد ہو جائیں اور سب مل کر جو ایک ہی نظریہ اور ایک ہی سوچ پر یہ کام کریں کہ آپ کے خود ارادیت کا اصول ملنا چاہیے، اور پھر جو فوراً جو سفارتی سطح پر بھی جو ہر آپ انگیج کریں، جو ملکوں کو انگیج کریں، جو لوگوں کو انگیج کریں، تو وہ بات کشمیر کے اصول کے حوالے سے یا آپ کے خود ارادیت کے حوالے سے بات کریں، تاکہ ایک مثبت طور پر یہ ثابت ہو سکے کہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. جب ہم ڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا انڈیا کے، پاکستان اور انڈیا کے خلاف ہماری مطلب صرف یہ ہے کہ یہ قابضین ہیں اس لیے ہم بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ کے خود ارادیت کا اصول ضروری ہے، ہمیں اگر جو جمہوری طرح سے اگر یہ ہو جاتا ہے جی کہ لوگ سارے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا جمہوری طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں جی کہ ہم نے آزاد رہنا ہے یا کسی دوسرے ملک یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو قبول کر لینا چاہیے جمہوری طور پر؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ جمہوری رائے دینے کا ایک ماحول ہوتا ہے اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب ہمیں جمہوری حق ہے وہ استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، وہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول یہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ 8-9 لاکھ ہندوستان کی فوج ہے، ادھر پاکستان کی فوج ہے، اور انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں، ادھر انہوں نے لوگ خریدے ہوئے ہیں کشمیری، اور کہیں جی کہ آپ جو ہے نا وہ آپ لوگ رائے دو. تو یہ ان حالات میں مطلب کون رائے دے گا؟ ان حالات میں تو یہ ہے نا کہ کوئی جو ہے نا وہ اپنے مفادات کی فکر میں پڑ جائے گا، کوئی جو ہے وہ جو اپنا حقیقی معنوں میں جو اپنی رائے دینا چاہتا ہے، مخلص آدمی ہے، اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، وہ رسک نہیں لے گا. وہ سارے ہم جیسے لوگ تو نہیں ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر زور دیا جائے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ سیاسی ماحول جو ہے وہ پہلے لایا جائے کہ لوگ جو ہے وہ آزادانہ طور پر رائے دے سکے. اور وہ ماحول سے میری مراد یہ ہے کہ جتنی بھی غیر ملکی افواج ہیں وہ وہاں سے پہلے نکلیں، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو اپنا رائے کا موقع ملنا چاہیے. اور یہ ہندوستان پاکستان کو ہم پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہندوستان کے لیے تو میرے خیال میں اب بہت بات آگے بڑھ گئی ہے، کوئی اس کے ساتھ کچھ جانے کا تو آپ کوئی میرے خیال میں کوئی راستہ نہیں رہا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان بے شمار کتابیں جو ہیں پاکستانی جرنیلوں کی اب منظر یہاں پر آ چکی ہیں کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی رہی ہے وہ ناقص رہی ہے. اب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ نقصان اٹھانے کے بعد بھی جو اقتدار میں ہیں وہ اتنی جرت نہیں کر رہے ہیں کہ جو وہ ہے وہ سچ بات کہے. بلکہ آج جو ہے وہ گورنر سندھ نے جو کہا ہے جی کہ آزاد کشمیر بھی مقبوضہ ہے، تو اس کے ٹویٹ پر جو ہے نا اس پر جو ہے نا وہ ایک دم چڑھائی کر دی گئی ہے، اور اس نے اپنا جو ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا.
تو اب یہ ہے کہ اس بیچارے کے منہ سے یہ سچی بات تو نکلی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک دم اس کی گردن کو دبا دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو جمہوری ملک ہوتا ہے وہ تو نہیں ایسا کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ بات کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں پچھلے ہفتے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ برا بھلا کہنا شروع ہو گئے تھے راجہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے، جس طرح سے انہوں نے ایک دو بیان دیے تھے اپنے، اور اس پر ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو رویہ تھا انتہائی غلط تھا جو پاکستان کے کچھ لیڈر تھے۔ لیکن قطاع نظر اس کے کہ پاکستان کے لوگوں کا یا پاکستان کے کچھ چند عناصر کا کیا نظریہ ہے، چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس بات پر جس طرح سے آپ نے گزارش کی کہ جس طرح سے اور عرض کی کہ زیادہ تر لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ جو بھی مجموعی طور پر فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے، لیکن آپ اس بات کو میں بالکل ایک اچھی مثبت بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا ثواب رائے کے اصول کا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ طور پر تو نہیں وہ بندہ اپنی رائے کا استعمال کر سکتا نا، وہ تو ظاہر ہے وہ جو جیسے بندوق جس طرف آپ کو دھکیلی تھی آپ اس طرف رائے دیں گے نا۔ تو جب تک یہ دونوں افواج ان کا جو ان کو نہیں نکالا جاتا ہے یہاں سے، جو غیر ریاستی جو ممالک ہیں یہ اپنی افواج کو نہیں نکالتے ہیں اور مکمل آزادانہ طور پر لوگوں کے لیے ریفرینڈم کا اور استصواب رائے کا موقع فراہم نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی پارٹی کو۔ تو چائنا ظاہر ہے چائنا بھی ایک حصہ دار ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، ابھی تھوڑا سا میں کر رہا ہوں کہ اس کو سم اپ کروں۔ آخری بات جو دو باتیں آپ سے کرنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ چائنا بھی ایک حصہ دار ہے ریاست جموں کشمیر، ظاہر ہے اس کے بعد بھی ایک حصہ ہے، اور اس کا کیا کردار رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یونائٹڈ نیشن کے اندر تو تین فریق ہیں، ظاہر کشمیری تو وہاں پر بیس نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کشمیر پاکستان انڈیا ہے اور چائنا بھی تو ایک حصہ دار ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو آج کی چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں دونوں سوال ایک ہی بار کر رہا ہوں۔ آج کی دور میں جو مشکلات مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ہیں، چونکہ 168 قریب ڈیز ہو گئے ہیں کہ وہ کرفیو میں ہیں، قید و بند کے اندر موجود ہیں اور سیج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح سے آواز اٹھ رہی تھی وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ شروع میں کچھ آواز اٹھی ہے، اس کے بعد جو آہستہ آہستہ جو گریجولی وہ کمزور ہوتی گئی آواز ان لوگوں کے لیے۔ تو آپ کس طرح سے ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جو کم از کم کرفیو تو ان سے اٹھائی نا، آپ نے 370 آپ نے ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا، آپ نے 1947 والی پوزیشن پر کشمیر کو لے آئے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم کرفیو کا جو ماحول ہے، جو آپ نے قید و بند کے اندر لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کو آزاد کریں، جو سیاسی رہنما ہیں ان کو تو آزاد ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا تجویز کریں گے؟ کیا ہمیں نوجوانوں کو جو تحریک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے انٹلیکچوئلز ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے؟ میری تو درخواست ہے کہ یورپ میں جو بسنے والے لوگ ہیں دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جب سکلفل اور ضرورت مند قسم کے لوگ جو ہیں وہ اداروں میں نہیں ہوں گے، اس وقت جو ہے نا وہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو سیاسی تنظیمیں ہیں انہوں نے وہاں پر بہت سارے سفارتی گروپ بنائے ہوئے ہیں، لیکن سفارتی گروپ جو ہیں وہ بھی وہاں پر جو ایک روایتی سیاست ہے آزاد کشمیر پاکستان کی، کہ جو کوئی مطلب اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں یورپ میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے قابل لوگ بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں۔ جو یہاں نوجوان نسل جو یورپ کے اندر پروان چڑھی ہے، ان نوجوانوں میں سے ایک ٹیم تیار کرنی چاہیے جو یورپ میں، امریکہ میں، جو باقی انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے ساتھ وہ انگیج ہو اور ان کے ساتھ انسانی بنیادوں پر جو ہے نا وہ اس مسئلے کو اٹھائے۔ یہ جو طریقہ کار ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے کہ مسلم کانفرنس کی جماعت شاخ وہاں بنا دو اور اس کا ایک سفارتی شعبہ بھی بنا دو، لبریشن فرنٹ بھی ایک جماعت ہے جی، اس کا بھی سفارتی شعبہ بنا دو، وہ بنا ہوا ہے بلکہ 40 سال سے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ ایک اور گروپ ہے کوئی معاشرہ شماری کا ہے جی، دوسرا جی جماعت اسلامی کا ہے جی، مسلم کانفرنس یعنی جو بھی ہے وہ اپنی ایک شاخ کا ایک سفارتی شعبہ بھی بنا دیتے ہیں، اور وہ یہاں سے بھی جو جاتے ہیں اپنے
آزاد کشمیر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ادھر سے جاتا ہے وہ جا کر اپنے ہی لوگوں کی میٹنگ کروا کر وہ اپنے ہی لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ تو کوئی انگیج نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سیاست ہے نا، اس سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔ یورپ کے لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان اور کشمیر کی سیاست سے جان چھڑا کر وہاں بطور کمیونٹی متحد ہو کر وہاں ایک ایسی ٹیم تیار کریں، سیاسی اور سفارتی ٹیم، جو دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر کے یہ جو مسائل ہیں، کم از کم سر دست جو مسئلہ ہے وہاں پر کرفیو کا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ان کو کوشش کرنی چاہیے، یہ جو پاکستان ہے جو طریقہ کار پکڑا ہوا ہے، میں نے ایک کالم بھی لکھا ہے آج، وہ شاید کل شائع ہو جائے گا، کہ بات ہم پوری ریاست جموں کشمیر کی کرتے ہیں، لیکن اگر نیو یارک میں ہم نے کوئی دفتر کھولنا ہے تو وہاں سے بندہ ہم نے ویلی سے لانا ہے، اگر لندن میں کھولنا ہے تو بندہ ہم نے ویلی سے لانا ہے، اگر بیلجیم میں کھولنا ہے تو بندہ ہم نے ویلی سے لانا ہے، اور اگر راولپنڈی یا اسلام آباد میں کوئی دفتر قائم کرنا ہے تو بندہ ہم نے ویلی سے لانا ہے۔ یہ کیا ہے مطلب؟ یہ کون لوگ ہیں یہ جو ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آزاد کشمیر گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے تو یہاں نمائندگی کے لیے، کشمیر کی نمائندگی کے لیے ہم نے ویلی سے کسی بندے کو کیوں لائیں؟ تو اگر نیو یارک میں کوئی موجود ہے کشمیری، لندن میں موجود ہے، تو اس کو وہاں جو لوگ کشمیری ہیں وہ کشمیر کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اسپیشل پرسن جو ہے وہ ادھر سے ایک مخصوص علاقے سے کیوں لانا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے ان پر نظر رکھنی ہے۔ لیکن مختصر بات اور آخری بات، چونکہ یہ میری بیٹری 2% رہ گئی ہے، آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یورپ کے لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاست امپورٹ کرنا بند کر دیں، اور وہاں بطور کمیونٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مقام وہاں پیدا کریں، اور جو مدد کرنا چاہتے ہیں یہاں کشمیر کے لوگوں کی، وہ بطور کمیونٹی کریں۔ یہاں کی جو پارٹیاں ہیں ان کی شاخیں بنا کر وہ صرف تقسیم ہوں گے، وہ کوئی کنٹریبیوشن جو ہے نا یا کوئی کسی نتیجے کی طرف یا کوئی پازیٹیو ریزلٹ اس کا وہ نہیں ہم کو دے سکیں گے۔ بہت شکریہ قیوم راجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا اور نوجوانوں کو اپنی آراء سے نوازا، ایک اچھی سوچ لوگوں میں رکھی، جو آپ کی خدمات تھیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، وہ آپ نے اجاگر کی۔ آپ نے کس طرح سے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے سرو کیا، اور پھر نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور پھر جو تحریک آزادی کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے اس سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے، انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ موقع ملا تو ہم آپ کو ضرور لائیو لیں گے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ بہت شکریہ جناب قیوم راجہ صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ، اور پردیش میں رہنے والے تمام بہن بھائیوں اور ہم وطنوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ ضرور آپ کا میں سلام ضرور پہنچاؤں گا۔ میں مزید بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آدھ منٹ میں اس کو سماپت کروں، اور ٹھیک ہے پھر آپ اپنا کٹ آف کرتے ہیں۔ پھر بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اوکے، انشاءاللہ ہمیں پھر موقع ملے گا۔ ضرور ضرور۔ تو یہ تھے جناب قیوم راجہ صاحب، جنہوں نے مدلل انداز میں مسئلہ کشمیر کے حوالہ سے روشنی ڈالی، اور پھر جو ان کی جو سوانح عمری تھی، جس طرح سے انہوں نے جو برطانیہ کے اندر قید و بند کی صحبتیں گزاری، اور ساری کی ساری وہ سیاسی تھی، سیاسی بنیادوں پر ان پر کیس بنائے گئے اور سیاسی بنیادوں پر وہ فیصلہ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں راجہ عبدالقیوم صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر کے شہر کھریٹا سے ہے۔ ان سے کون واقف نہیں، میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ ان کی تصویر میں نہیں شو کر سکا، چونکہ وہاں پر جہاں پر موجود ہیں یہ باہر تھے، تھوڑی سی لائٹ کا مسئلہ تھا، اور پھر انہوں نے اپنی گاڑی سے ہی اپنی گفتگو کی۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام لوگ جنہوں جو ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہے، جو ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھتے رہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ قیوم راجہ صاحب کا بہت شکریہ، اور تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، اور راجہ عبدالقیوم صاحب کو بھی دوبارہ ساتھ لیں گے، چونکہ ان کے جو مزید جو ہیں وہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، تو پھر دوبارہ ان کو اپنے پروگرام میں لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کشمیر زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر پائندہ باد، اور کشمیر کے سرخیل زندہ باد۔ مقبول بٹ شہید کی جو برسی ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جس طرح سے افاقیت کا نظریہ انہوں نے دیا، حق خود ارادیت کے اصول کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے جدوجہد کی، تو ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس وقت اب تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔